میں ہوں شہباز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مانو سماچار۔ پچھلے دنوں سے مانو سماچار کا ایک اسپیشل ایپیسوڈ چل رہا ہے، رمضان اسپیشل۔ ہمارے ساتھ آج کے رمضان اسپیشل کے اندر خلیل ہائی اسکول کے طالب علم محمد دانش محمد عظیم موجود ہے، جو کہ نعت خواہ پیش کریں گے۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جن کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، ان پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ والشمس دعا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجاگے سوئے حضرت کی لچک ہے، والشمس دعا چہرہ انور کی جھلک ہے، والشمس دعا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجاگے سوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان نشرح لک صدرک، اللہ کا فرمان نشرح لک صدرک، منسوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک، اللہ کا فرمان نشرح لک صدرک، منسوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ مزمل مدثر یاسین طٰہٰ، کیا کیا نئی القاب سے مولا نے پکارا، مزمل مدثر یاسین طٰہٰ، کیا کیا نئی القاب سے مولا نے پکارا،
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے ہمارے ساتھ خجل ہائی اسکول کے طالب علم محمد دانش محمد اعظم. مالیگاؤں شہر کے مشہور عالم دین مفتی محمد اسماعیل اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. وہ حالات حضرہ پر بیان کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ایمان والوں کو خطاب فرمایا، اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر ایسے ہی روزے فرض کیے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے تھے، اور روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. قرآن کریم کی اس آیت سے اللہ رب العزت یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ امت محمدیہ کو اس لیے عطا کیا تاکہ امت محمدیہ متقی اور پرہیزگار بن جائے. مقصود رمضان کا یہ ہے کہ ہماری زندگی تقوی اور طہارت پر آ جائے، ہماری زندگی اللہ رب العزت سے ڈرنے والی بن جائے، اور ہماری زندگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مطیع اور فرمانبردار بن جائے. مقصود رمضان کا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں اور رمضان گزر جانے کے بعد ہماری زندگی ویسے ہی ہو جائے جیسے پہلے تھی، بلکہ ہماری زندگی کے اندر بدلاؤ آنا چاہیے، ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آنا چاہیے. اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ پر کتنا بڑا کرم فرمایا اور کتنا بڑا انعام اس امت کو دیا کہ اللہ نے ہمیں رمضان جیسی نعمت عطا فرمائی. رمضان المبارک کا مہینہ بڑی بابرکت والا مہینہ ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے. احادیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے یہ بڑا عظیم مہینہ ہے. کہیں پر شہر عظیم کا لفظ استعمال کیا تو کہیں شہر مبارک کہا تو کہیں شہر المساوات کہا کہ بڑا عظیم مہینہ، بڑا بابرکت مہینہ. ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ شعبان کی آخری تاریخ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے رمضان کی فضیلت اور رمضان کی عظمت پر آپ نے صحابہ سے خطاب کیا اور فرمایا کہ آپ کے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور یہ مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے. صحابہ میں سے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول، یہ مبارک مہینہ جو ہے اس مہینے کے اندر برکت کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ مہینے کے اندر برکت ایسی ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر اگر کوئی فرض نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کو 70 فرض نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے اور اس حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک نفل نماز پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو فرض نماز کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے. یہی برکت ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک ایک نیکی کو 70 گنا بڑھا کر دیں گے، اس کا اجر جو ہے 70 گنا عطا فرمائیں گے. فرض نماز آپ ایک نفل پڑھیں گے 70 فرض کے برابر ثواب ملے گا. آپ دیکھیے کہ اگر آپ زندگی بھر اگر آپ سے ایک فرض نماز چھوٹ جاتی ہے اور آپ زندگی بھر آپ نفل پڑھیں گے یا زندگی بھر اس کا آپ نفل پڑھتے رہیں گے لیکن ایک فرض کے برابر کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے، اللہ پاک رمضان کے مہینے میں ایک نفل پڑھنے پر فرض کے برابر ثواب دیں گے، ایک فرض کے پڑھنے پر 70 فرائض کے برابر ثواب دیں گے. پھر اسی حدیث کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ مساوات کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے. آپ نے فرمایا کہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے،
اسی لیے آپ دیکھیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے آگے یہ بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اگر کوئی شخص کسی کو افطار کرائے تو اللہ پاک اس کو اس کی بخشش فرماتے ہیں, اس کی مغفرت فرماتے ہیں, اور اس کے برابر, اس روزے دار کے برابر اللہ پاک اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں. کتنا بڑا انعام اللہ پاک نے اس پر رکھا کہ اگر آپ افطار کراتے ہیں کسی کو تو اللہ پاک اسی کے مثل آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے. اور روزے دار کے اندر, روزے دار کے ثواب اور اجر میں کوئی بھی کمی نہیں کی جائے گی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول, ہماری یہ استعداد نہیں ہے کہ ہم کسی کو افطار کرائے. تو آپ نے فرمایا کہ پیٹ بھر کے کھلانے پر موقوف نہیں ہے, پیٹ بھر کے کھلانے پر یہ بات موقوف نہیں ہے, بلکہ اگر آپ کسی کو کھجور کا ایک ٹکڑا بھی کھلا دیں گے, پانی کا ایک گھونٹ بھی پلا دیں گے, لسی کا ایک گھونٹ بھی پلا دیں گے, اللہ پاک اس کے اوپر بھی آپ کو وہی اجر عطا فرمائیں گے. اللہ رب العزت نے کتنا بڑا انعام کیا کہ ایک معمولی بات پر اللہ پاک کتنا بڑا انعام دے رہے ہیں. صحابہ کے اس سوال سے ہمارا کتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر ہم چاہیں, اگر کسی روزے دار کو ایک پانی کا گھونٹ پلا دے, لسی کا ایک گھونٹ پلا دے, کھجور کا ایک ٹکڑا کھلا دے, اللہ پاک اس کے اوپر بھی آپ کو روزے دار کے برابر اجر عطا فرمائیں. پھر اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ مہینہ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ, کہ یہ مہینہ جو ہے اس کا پہلا حصہ رحمت ہے, اس کا دوسرا حصہ مغفرت ہے, اور اس کا تیسرا حصہ آگ سے خلاصی ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس رمضان المبارک کے 3 حصے کی اللہ پاک نے, پہلا حصہ رحمت ہے, دوسرا حصہ مغفرت ہے, اور تیسرا حصہ آگ سے خلاصی ہے. علماء نے اس کی تشریح اس طرح کی ہے کہ لوگ بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے ہی سے خدا کی عبادت کرنے والے, خدا سے ڈرنے والے, اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. وہ ان کے اوپر کوئی بھی گناہ کا بوجھ نہیں ہوتا ہے. اللہ پاک نے ان کے لیے شروع ہی سے رمضان المبارک کو رحمت کا ذریعہ بنا دیا, اور ان کے لیے شروع ہی سے پہلے ہی دن سے ان کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن سے کبھی نیکی بھی ہوتی ہے اور کبھی خطا بھی ہوتی ہے. ان لوگوں کے لیے اللہ پاک نے 10 دن گزر جانے کے بعد اللہ پاک نے ان کے لیے مغفرت رکھی کہ کچھ وقت جب یہ روزے رکھیں, تراویح پڑھیں, قرآن کریم کی تلاوت کریں, تو اللہ پاک نے دوسرے حصے میں ان کے لیے مغفرت رکھی. اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ گناہوں کے بوجھ میں لدے ہوئے ہوتے ہیں, بہت زیادہ اللہ اس کے رسول کے نافرمان ہوتے ہیں, جو بہت زیادہ گناہگاری کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے ہوتے ہیں. 20 روز گزر جانے کے بعد اللہ پاک نے ان کے لیے آگ سے خلاصی رکھی کہ کتنا بڑا انعام کہ پہلا حصہ رحمت بنایا, دوسرا حصہ مغفرت کا رکھا, اور تیسرا حصہ اللہ پاک نے مغفرت کا رکھا. رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت پوری رات اللہ پاک کی بخشش مغفرت ہوتے رہتی ہے. حدیث کا خلاصہ ہے کہ اللہ پاک اس مہینے کے اندر ہے تو روزانہ 10 لاکھ افطار کے وقت 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں. اور اخیر دن میں افطار کے وقت اللہ پاک پہلے روز سے لے کے اخیر تک جتنے لوگوں کو خلاصی عطا فرمائی, اتنے ہی لوگوں کو آپ جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں. کتنا بڑا انعام ہے. اللہ پاک کی ذات اقدس پر قربان جائیے کہ اللہ پاک ہمارے لیے کتنے رحیم ہیں, کتنے کریم ہیں, آپ کتنے مشفق ہیں. اللہ پاک چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے میرا بندہ گناہوں سے دھل جائے, جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت کا مستحق بن جائے. لیکن بڑی عبرت کی بات یہ ہے کہ ایک حدیث کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے پہلے ممبر پر جب آپ نے قدم رکھا تو آپ نے آمین فرمایا. آپ نے دوسرے ممبر پر قدم رکھا تو آپ نے آمین فرمایا. تیسرے پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے آمین فرمایا. صحابہ نے پوچھا
آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی جی ہم نے آپ سے آج خلاف معمول کوئی بات سنی ہے. آپ نے فرمایا حضرت جبرائیل آئے تھے. جو بات میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل آئے تھے اور حضرت جبرائیل نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کوئی جہاں رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کی بخشش نہیں کرا سکے, مغفرت نہیں کرا سکے. میں نے کہا آمین. اسی طرح آپ نے فرمایا کوئی اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہیں بن سکا تو آپ نے اس کے اوپر بھی لعنت فرمائی. اسی طرح رمضان کا مہینہ پانے پر اپنے آپ کی بخشش اور مغفرت نہیں کرا سکا, آپ نے اس پر بھی لعنت فرمائی. اور اسی طرح اس حدیث کے اس سبب پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. اگر ہم نے اس مہینے کو پانے کے بعد بھی اپنے آپ کی مغفرت نہیں کرا سکے, اپنے آپ کی بخشش نہیں کرا سکے تو ہم سے بڑا بد نصیب اور ہم سے بڑا محروم اور ہم سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے تو ہمارے لیے انعام کے دروازے کھول دیے, اجر اور ثواب کے دروازے کھول دیے, اور ہم یہ ہے کہ ہم اس نعمت عظمیٰ سے مستفیض نہ ہو, اللہ کی مغفرت اور اللہ کی بخشش سے مستفیض نہ ہو. اس لیے رمضان کے مہینے کی قدر کرنا چاہیے. رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کو بہت خاص تعلق ہے قرآن کریم سے. رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت کے جتنے بھی صحیفے ہیں اللہ پاک نے رمضان کے مہینے میں ہی اتارے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر زبور, حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور, اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت, اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے یہ رمضان المبارک ہی میں اتارے گئے. اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ اسی طرح آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے قرآن کریم رمضان المبارک کے اندر ہی اترا. تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو, اللہ کے کلام کو اس مہینے سے بڑی خاص مناسبت ہے. اس لیے قرآن کریم کو اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے, قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنا چاہیے اور قرآن کریم کے پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے. اسی لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا اور تراویح کو سنت قرار دیا, کہ قرآن کریم کو تراویح کے اندر سننا یا قرآن کریم کو تراویح کے اندر سنانا بڑی افضل عبادت ہے. تو قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں. اس مہینے کے ایک ایک منٹ کو, ایک ایک لمحے کو غنیمت جان کر قرآن کریم کی تلاوت خوب کثرت سے کریں, قرآن کریم کو کثرت سے پڑھیں. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر دو چیزوں کی کثرت کرو اور دو چیزوں کو مانگو اللہ پاک سے. اس میں سے دو چیز جن کی کثرت کرنے کا حکم دیا وہ سب سے پہلی چیز یہ ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ, کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھو اور استغفار کو کثرت سے پڑھو. کہ لا الہ الا اللہ یہ اللہ رب العزت کا بڑا عظیم الشان ذکر ہے. ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے درخواست کی کہ اللہ مجھے آپ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جو آپ کے لیے بہت خاص ہو تاکہ میں اس کے پڑھوں. تو آپ نے فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھا کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہا کہ اللہ پاک یہ تو لا الہ الا اللہ یہ تو عام ہے, یہ تو سب کے لیے ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایک پلڑے پر ساتوں زمین ساتوں آسمان اور اس کی ساری چیزوں کو رکھ دیا جائے, پوری کائنات کو رکھ دیا جائے, اور پلڑے کے ایک دوسرے حصے میں صرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا چھٹ جائے. کہ لا الہ الا اللہ یہ افضل الذکر ہے, لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھو. تو آپ نے فرمایا کہ اس مبارک مہینے کے اندر غنیمت جان کر اس ذکر کو کثرت سے پڑھو, لا الہ الا اللہ کو خوب کثرت سے پڑھو. اور دوسرا ذکر آپ نے فرمایا استغفار, کہ استغفر اللہ کو کثرت سے پڑھو.
یہ دو ذکر آپ نے ارشاد فرمائے، ایک ذکر یہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا ذکر جو ہے وہ استغفر اللہ ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا دو چیز ایسی ہے جس سے کوئی چارے کار نہیں ہے، ایک وہ ہے جنت کی طلب اور دوسرا ہے جہنم سے پناہ مانگنا۔ کہ ایک جنت کی طلب کرنا، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ پاک سے جنت کا سوال کرنا، جنت مانگنا، اور دوسرا جہنم سے پناہ مانگنا کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے میری حفاظت فرما۔ یہ چار وظیفے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اس مبارک مہینے کے اندر اس چار باتوں کا اہتمام بڑی کثرت سے کرو، لا الہ الا اللہ کا، اور دوسرا استغفار کا، اور تیسرا جنت کی طلب کا، اور چوتھا جہنم سے پناہ مانگنے کا۔ رمضان کا مہینہ ہم سب کے لیے بڑی نعمت ہے، رمضان کی قدر ہم کو کرنا چاہیے، رمضان کا ایک ایک منٹ، رمضان کا ایک ایک وقت ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے، اور رمضان المبارک کو ہمیں ایسے گزارنا چاہیے کہ ہو سکتا زندگی کے اندر دوبارہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں میسر ہو یا نہ ہو۔ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ پھر ایک حدیث ہے جس کا خلاصہ میں نے ابھی بیان کیا تھا، اس کے اخیر کے اندر آپ نے یہ بات ترغیب میں دی کہ آپ لوگوں کو افطار کرائیں، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اگر استعداد دی ہے اور اللہ پاک نے مال سے نوازا ہے تو لوگوں کو افطار کرانا چاہیے، غریب رشتہ داروں کو افطار کرانا چاہیے، دوستوں کو افطار کرانا چاہیے، علماء کو افطار کرانا چاہیے، حفاظ کو اپنے دسترخوان پر افطار کرانا چاہیے۔ اللہ پاک نے بخشش کے، مغفرت کے وعدے کیے، اللہ پاک نے بڑے بڑے انعامات کے وعدے کیے کہ اتنا بڑا اجر افطار کے کرانے پر ہے۔ اس حدیث سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے افطار کرانے کی ترغیب دی اور سحر کرانے کی ترغیب نہیں دی۔ سحر کھانے میں برکت ضرور ہے، لیکن آپ دیکھیے اس کے اندر یہ حکمت ہے کہ روزہ افطار کرانے کی اس لیے ترغیب دی ہے کہ افطار کے وقت ضرورت ہوتی ہے اور بھوک اور پیاس کا زیادہ احساس ہوتا ہے، اسی لیے آپ نے روزہ افطار کرانے کی ترغیب دی۔ لہٰذا اگر اللہ پاک نے مال سے نوازا ہے، اللہ پاک نے ذی استعداد بنایا ہے تو افطار کرانا چاہیے، لوگوں کو افطار کرانا چاہیے، اور اسی طرح اپنے دسترخوان پر غریب رشتہ داروں کو بھی مدعو کرنا چاہیے، یا کم از کم اگر کچھ جو انتظامات ہم افطار کے لیے کرتے ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے، ہم اپنے غریب رشتہ داروں کے لیے کچھ نہ کچھ نکالنا چاہیے۔ اگر ہم نے 10 سامان اپنے لیے خریدا ہے تو کم سے کم 2-3 سامان غریبوں کے لیے یا غریب رشتہ داروں کے لیے یا اپنے دوستوں کے لیے بھی نکالنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بڑی فضیلت ارشاد فرمائی۔ اسی طرح رمضان کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے 5 تحفے عطا فرمائے جو دوسری امت کے لیے نہیں دیے۔ سب سے پہلا تحفہ اس امت کو رمضان کی برکت سے یہ ملا کہ روزے دار کی بدبو کو، روزے دار جو روزہ رکھنے کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہے، یہ منہ کی بدبو کو اللہ کے نزدیک اللہ رب العزت نے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ فرمایا کہ روزے دار روزہ رکھنے کی وجہ سے اگر جو بدبو ہے اس کو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ قرار دیا گیا۔ اسی طرح رمضان کے مہینے کے اندر اس امت کا دوسرا تحفہ یہ ہے کہ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو سمندر کی مچھلیاں تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اسی طرح روزے دار کے لیے تیسرا تحفہ یہ ہے کہ جنت اس کے لیے روزانہ آراستہ کی جاتی ہے، سنواری جاتی ہے۔ اسی طرح روزے دار کے لیے، اس امت محمدیہ کے لیے چوتھا تحفہ یہ ہے کہ سرکش شیاطین کو اس مبارک مہینے کے اندر قید کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح 5واں تحفہ اس امت کے لیے رمضان کی برکت سے یہ ملا کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں اللہ رب العزت روزے دار کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ ہم روزے دار کی مغفرت فرمائیں گے۔ ہم سب کی زندگی کا مقصود اور ہماری زندگی کا اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی بخشش فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے۔
قربان جائیے اللہ پاک پر کہ اللہ پاک نے ہماری بخشش کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے کتنے سارے سامان مہیا کر دیے کہ رمضان جیسی نعمت دی. روزے کی بدولت اور روزے کی برکت سے اللہ پاک نے مغفرت اور بخشش کے وعدے فرمائے. اتنا بڑا انعام اور اتنا بڑا اجر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رکھا. اب اگر ہم اس مبارک مہینے کو بھی اگر لاپرواہی میں، غفلت میں اور فضول کاموں میں گزار دیں گے تو ہمارا کسی کا کیا نقصان ہوگا؟ صرف ہمارا ہی نقصان ہوگا. وہی بات ہوگی کہ ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے پیر پر کلاڑی ماریں گے، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر پر کلاڑی ماریں گے. اس لیے موقع ہے اس مبارک مہینے کی ہم قدر کریں، اس مبارک مہینے کا استقبال کریں، اس مبارک مہینے کے اندر اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں. اور جو میں نے قرآن کریم کی آیت جو تلاوت فرمائی اور اس میں جو میں نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی شروع کے اندر کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ متقی بن جائے، یہ رمضان کا مقصد ہے. اس مقصد کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں کہ مقصد اللہ پاک کا متقی اور پرہیزگار بنانا ہے. اور متقی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی سے بندہ بچ جائے، گناہ کے کاموں سے بندہ بچ جائے، یہ متقی ہے. متقی کی تعریف یہی کی گئی ہے کہ بندہ چھوٹے اور بڑے ہر طرح کے گناہوں سے بچ جائے. آج اللہ کے لیے عبادت کرنا آسان سے آسان ہو گیا، لیکن گناہ سے بچنا یہ بڑا مشکل کام ہے. اور مقصود گناہ سے بچانا ہے کہ اصل گناہ سے بچنا ہے کہ اگر ہم اور آپ گناہ سے بچ جائیں گے، اللہ کو خوش کرنے والے بن جائیں گے، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں گے، تو اللہ رب العزت وہ کریں گے جو آپ چاہیں گے. میں ایک مثال ہمیشہ دیتا ہوں کہ جب ماں باپ اپنے بچوں سے خوش ہوتے ہیں اور ماں باپ اپنے بچوں سے راضی ہوتے ہیں تو ماں باپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا تو جو مانگے گا میں دوں گا کیونکہ میں تجھ سے خوش ہوں. ماں باپ اپنی خوشی کی وجہ سے بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تم سے راضی ہیں، خوش ہیں، تو بچوں سے کہتے ہیں تم جو فرمائش کریں گے ہم اس کو پورا کریں گے. لیکن اگر وہی بچے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں، ماں باپ کو دکھ اور تکلیف پہنچاتے ہیں، تو پھر ماں باپ بجائے ان کے فرمائش کو پورا کرنے کے ماں باپ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں. ایسے ہی اللہ رب العزت کو جب ہم اور آپ خوش کریں گے اور خوش کرنے کے بعد اللہ پاک اپنے بندوں سے خود کہیں گے کہ میرے بندے جو تو چاہیں گا وہی ہوگا، جو تو مانگے گا تجھے وہ ملے گا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کو خوش کرنے والے بنیں. ہم دنیا کے اندر دنیا داروں کو، اعزاء اقارب کو، رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو خوش کرتے ہیں مگر اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. ایمان والوں سے یہی خطاب ہے اور رمضان کی اس مبارک مہینے میں یہی پیغام ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم نے اللہ کو خوش کر لیا تو دنیا بھی بن جائیں گی اور آخرت بھی بن جائیں گی. تو ہم یہاں سے یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں اور وہ مقصد یہ ہے کہ صرف اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں. اللہ کو ناراض کرنے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. مانو سماچار کے شکر گزار ہیں کہ مانو سماچار نے امت تک ایک پیغام پہنچانے کا موقع عطا فرمایا. ہم علماء سے بھی درخواست کرتے ہیں اور جو نعت پڑھنے والے حضرات ان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ نعت کے ذریعے سے اور اسی طرح اپنے بیان کے ذریعے سے امت کو فائدہ پہنچاتے رہیں. اور مانو سماچار جو یہ خدمت انجام دے رہا ہے، اللہ رب العزت ان کو اخلاص کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ اور دیانت داری کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر یہ ایمانداری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ اور خیر کے ساتھ کام کریں گے تو اللہ رب العزت ان کو اس کام پر بھی اجر عظیم عطا فرمائیں گے. اللہ پاک ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے اور ان کو بھی یہاں سے صحیح کام اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے ہمارے ساتھ مفتی محمد اسماعیل افسر قاسمی صاحب جو کہ رمضان المبارک کے فضائل بیان کر رہے تھے.
अगर आप या आपके मासूम बच्चे मानव समाचार रमजान स्पेशल में हिस्सा लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कांटेक्ट करें।